آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے اسلام کو کیسے پھیلایا؟ 313 آدمی سے اسلام پھیلا۔ 10 سال کے اندر پورے عرب کے اندر اسلام پھیل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 27 جنگ لڑنی پڑی، اور 27 جنگ میں دونوں طرف سے مرنے والے لوگ کتنے تھے؟ 1018۔ زندہ رہنے والے لوگ زیادہ، مرنے والے لوگ کم، اس لیے کہ نبی نے معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ نبی دوسرے کی مصیبت میں کام آئے، مصیبت میں اپنے حال پر نہیں چھوڑا، اور محبت کی نفرت نہیں کیا۔ 10 سال کے عرصے میں اسلام اتنی تیزی کے ساتھ عرب میں پھیل گیا۔ حضرت عمر کا دور آیا، اسلام کتنی تیزی سے پھیلا؟ 22,51,000 مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ حضرت عمر کا دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کا دور آیا۔ دعا فرمائیے اللہ ٹیپو سلطان کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما۔ ٹیپو سلطان کا دور آیا، اسلام کتنا پھیلا؟ 1,57,00,000 مربع میل زمین پر اسلام پھیل گیا۔ 1,57,00,000 مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ 1984 کی رپورٹ ہے، یورپ کے اندر جہاں عیسائیت ہے، عیسائیت کا غلبہ ہے، وہاں اسلام 50 سال کے اندر کتنی رفتار سے پھیلا؟ 235% رفتار سے اسلام پھیل گیا۔ اور عیسائی دھرم کتنا کمزور ثابت ہوا اسلام کے مقابلے میں؟ 50 سال کے اندر 47% پھیلا، اور اسلام 235% پھیل گیا۔ جب بھی تکیا پر سر رہے، 3 چیزوں پر آپ غور کیجئے گا کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ دیتا؟ اللہ نے آپ کو آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، کتنا بڑا اللہ کا احسان۔ اور اللہ نے مفت میں اسلام کی دولت آپ کو دے دی، کوئی قیمت آپ نے نہیں چکائی، کوئی قربانی آپ کی نہیں ہے، اللہ نے مفت میں یہ احسان کیا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ لیکن اسلام پر حملہ ہوا 1257 میں، اسلام پر حملہ ہوا، کتابوں کو دریا سے پاڑ دیا گیا، کتابوں کو ضائع کر دیا گیا، مسلمانوں کو تحقیق کیا گیا، کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو مارا گیا۔ لیکن اسلام کیسے باقی رہا، یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مدرسے کا جلسہ ہے، راز بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1257 میں کتابوں کو دریا برد کر دیا گیا، دریا میں پھینک دیا گیا، ضائع کر دیا گیا کتابوں کو۔ پھر اسلام کیسے باقی رہا؟ 1857 میں 2 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا، 51,000 عالموں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے 1861 میں، 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چل گئے۔ پھر بھی اسلام کیسے باقی رہا، یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مدرسے کی وجہ سے اسلام باقی رہا، مدرسے کی وجہ سے انسان باقی رہا، مدرسے کی وجہ سے نکاح باقی رہا، مدرسے کی وجہ سے تعلیم باقی رہی۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آج ہمارے سر پر ٹوپی نظر نہیں آتی، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا، آج یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو فری میں آپ کے بچے کو کہیں تعلیم نہیں ملتی۔ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، میرے باپ کا اتنا کم پیسہ خرچ ہو رہا کہ میں جوڑ گھٹا کر کے بتا سکتا ہوں، لیکن اتنا سارا پیسہ خرچ کہاں سے ہوا؟ قوم کا پیسہ تھا، مدرسے کا احسان تھا، میں فارغ ہو کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو فری میں تعلیم نہیں ملتی آپ کے بچے کو ماں تو ملتی، باپ نہیں ملتا۔ مدرسہ کیسے باقی رہے گا؟ صرف 3 کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ انشاءاللہ مدرسے کو باقی رکھنا ہے، 3 کام کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اصلی اپنے پاس، نقلی اور ڈپلیکیٹ مدرسے کے پاس، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 3 کام آپ کو صرف کرنا ہے، اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج کر کے تعلیم دلانی ہے، پہلا کام، مدرسہ باقی رہے گا۔ مدرسے کے لوگوں کی تعظیم کرنی ہے، دوسرا کام مدرسہ باقی رہے گا۔ مدرسے کو تعاون کرنا ہے، مدرسہ باقی رہے گا۔ انشاءاللہ مدرسے کو بھی باقی رکھنا ہے، خود کو بھی باقی رکھنا ہے، مدرسہ باقی رہے گا، ہم خود باقی رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، تعاون بھی کریں گے، تعظیم بھی کریں گے، بچے کو تعلیم بھی دلائیں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی ابھرے گا۔
اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ فرعون سمجھتا تھا، فرعون سمجھتا تھا بھگوان فقط میں ہوں، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا، نادان یہ نہ سوچا موسیٰ بھی کہیں ہوگا۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے اس بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ بہت اچھے ماحول میں آپ نے اس پیغام کا استقبال کیا ہے، اور دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، مدرسے کی بھی غیب سے حفاظت فرمائے۔ چوتھا پیغام بڑا خوبصورت آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ اگر تیار ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی کو سر پر بٹھائیں گے یا پیر کے نیچے رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ یہ جلسہ ہے، جلسے کے سامنے چھوٹی چھوٹی بچی پروگرام پیش کرنے کے لیے آئی تھی، وہ بیٹھی ہوئی ہے، بنات کا جلسہ ہے، تعلیمی بیداری کانفرنس ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو آپ کی خدمت پر پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ بیٹے کو کم، بیٹی کو زیادہ تعلیم دلائیے۔ یہ بات میری نہیں ہے بلکہ پالن حقانی کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹی کو زیادہ تعلیم دلائیے، بیٹے کو کم دلائیے۔ بیٹے کو کم دلائیے گا چل جائے گا، بیٹی کو اگر کم تعلیم دلائیے گا نہیں چلے گا، نقصان ہوگا، اور 4 منزلوں میں نقصان ہوگا، 4 بار نقصان ہوگا۔ آپ بیٹے کو کم، بیٹی کو زیادہ تعلیم دلائیے۔ کیوں؟ میں راز بتا رہا ہوں۔ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہوتی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہوتی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہوتی ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہوتی ہے۔ جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، اچھی بیٹی ہوگی، جو بیٹی اچھی ہوگی وہی آگے چل کر کے اچھی بیوی ہوگی، جو بیٹی اچھی ہوگی وہی آگے چل کر کے بیوی ہوگی، آگے چل کر کے اچھی ماں ہوگی، آگے چل کر کے اچھی ساس ہوگی۔ آپ صرف بیٹی پر توجہ دے دیجئے، بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیے، 4 گنی تعلیم دلائیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں ٹوٹا پھوٹا گھر آپ کی بیٹی جہاں جائے گی اس کو جنت بنا دے گی۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پیغام آیا بیٹی کے اوپر، تو باپ نے بڑی بیٹی سے کہا تم قبول کر لو، تو اس نے کہا نہیں میں قبول نہیں کروں۔ کہا کہ کیوں؟ کہ وہ باہر کا آدمی ہے، میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرے اندر عیب ہے، وہ عیب کو دیکھے گا، میرے ہنر کو نہیں دیکھے گا، طلاق دے دے گا، رشتہ ختم ہو جائے گا، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ تو باپ نے دوسری بیٹی سے کہا تم منظور کر لو، کہا مجھے بھی یہ رشتہ منظور نہیں ہے، کیونکہ میرا باپ بڑا ہے، یہ آدمی میرے باپ کے مقام و مرتبے کو جانتا ہی نہیں ہے، تو مجھے کیا جانے گا، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ تیسری بیٹی سے باپ نے کہا رشتہ بہت اچھا ہے، سردار ہے لڑکا، سردار ہے، نواب ہے، قبول کر لو۔ تو تیسری بیٹی نے کہا مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ تو باپ نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے پاس صورت بھی ہے، اس لیے کہ میرے پاس سیرت بھی ہے، اور سب سے بڑی بات مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ رشتہ ہو گیا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو لڑکی نے ایک شرط رکھ دی کہ میں رخصت ہونے والی نہیں ہوں، جب تک ایک گاؤں کی جنگ دوسرے گاؤں سے ختم نہیں ہوگی میں رخصت ہونے والی نہیں۔ داہس اور غبرہ نام کی جنگ چل رہی ہے، 40 سال سے چل رہی ہے، ایک گاؤں والے دوسرے گاؤں سے جنگ کر رہے ہیں، 40 سال سے جنگ چل رہی ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ 2 بستی آپس میں لڑے اور میری رخصتی ہو، یہ مجھ کو منظور نہیں ہے، پہلے جنگ کو ختم کراؤ، اس کے بعد میں میکے سے سسرال آؤں۔ اب وہ جس لڑکے نے شادی کیا تھا کہ یار یہ تو سارا نظام میرا چوپٹ ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، اب کروں تو کیا کروں؟ 3000 اونٹ لے کر کے وہ بستی والے کے پاس گیا کہ خدا کے واسطے میرے اوپر کرم کرو، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، 40 سال سے جنگ چل رہی ہے، میں نے شادی کیا ہے، میری بیوی رخصت نہیں ہوگی، تو خدا کے واسطے یہ 3000 اونٹ لے لو، جلدی سے جنگ ختم کرو تاکہ میں اپنی بیوی کو میکے سے سسرال لے کر کے آؤں۔ اس لڑکی کی عقل مندی نے ایک دن کے اندر 40 سال کی جنگ کو
ختم کر دیا۔ دوسری مثال لے کر کے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ ایسے مدرسوں سے اللہ ایسی بیٹی کو پیدا فرما۔ دھیان سے سنیے گا، دوسری مثال آ رہی ہے۔ باپ آیا بیٹی کے پاس، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ تو بیٹی نے کہا کہ آپ مبارک مبارک 3 بار بول رہے ہو، مبارک تو میرے چچا ہے نہیں، کون ہے؟ کہا کہ دیکھو میں رشتہ لے کر کے آیا ہوں ایک لڑکے کا تمہارے لیے، میں لڑکا ڈھونڈ کر کے آیا ہوں، اتنا مالدار ہے اتنا مالدار ہے اتنا مالدار ہے کہ سونے کی دکان ہے، اور اس سے تمہارا جب نکاح ہوگا تو تم کو سونے کا زیور پہنائے۔ تو بیٹی مایوس، تو بیٹی نے سے باپ نے کہا کہ بیٹی خوشی کا مقام ہے، تم مایوس کیوں؟ کہا ابا حضور یہ بتائیے اس لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں داڑھی نہیں ہے۔ کہا کہ مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے، جو نبی کی داڑھی نہیں رکھتا، نبی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ میں اس کی بیوی بنوں گی، میرا کیا لحاظ کرے، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ دروازے پر لڑکا کھڑا ہے، غلام ہے، دستک دی، دروازے پر باپ آیا لڑکی کا، کہا کہ مجھے رشتہ چاہیے تمہاری بیٹی سے۔ کہا کہ آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ لو، تم میری بچی کے لائق نہیں۔ وہ واپس جانے لگا، بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو وہ رشتہ منظور ہے، آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ لڑکا کالا ہے، اور جس نے اس کو بھیجا ہے آپ نے ان کو نہیں دیکھا، نبی نے بھیجا ہے، مجھے وہ کالا ہی منظور ہے۔ رات کا جب سناٹا ہوا تو ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی جلدی سے پانی میں دودھ ملا دو، گھوٹالا کر دو جلدی سے، 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملا دو جلدی سے۔ تو بیٹی کہتی اماں یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، اماں یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ کہا کہ بیٹی جلدی سے پانی ملا دو، 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی، بیچ لیں گے کام بن جائے گا، آم کا آم گٹھلی کا دام۔ بیٹی تیار ہے، کہہ رہے کیوں نہیں تو ملاتی ہے؟ کہا عمر نے منع کیا۔ عمر کہاں ہے یہاں؟ عمر نہیں ہے، عمر کا خدا موجود ہے، میں قیام نہیں کر سکتا۔ رات کے سناٹے میں باپ دروازے سے باہر آتا ہے، اندر جاتا ہے، اندر جاتا ہے، باہر جاتا ہے، اندر جاتا ہے، باہر جاتا ہے۔ بیٹی نے پوچھا کہ ابا کیا ہوا؟ کہا تمہاری انگلی میں درد ہے، میری آنکھ سے نیند اڑ گئی۔ کہا کہ ابا حضور پورا جسم میرا صحیح سالم ہے، صرف انگلی میں درد ہے، اس کی وجہ سے آپ کی آنکھ سے نیند کیوں اڑ گئی؟ کہا اس لیے کہ تم لختے جگر ہو، تم تکلیف میں رہو اور مجھے نیند آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور آپ غلطی پر ہو، آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ کہا محبت ہے، اسی محبت کی وجہ سے تو میری نیند اڑ گئی۔ آپ ابا غلطی پر ہو، ایک دل میں ایک خدا کی محبت ہوتی ہے، غیر اللہ کی محبت اتنی زیادہ کیسے ہو گئی؟ ابا آپ غلطی پر ہو، بیٹی کے ایک جملے نے ڈاکو جیسے باپ کو ولی بنا دیا۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ اپنی بیٹی کو جتنا زیادہ پڑھائیے، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی بہو بنے گی۔ دھیان سے سنیے گا، بیٹی میکے سے سسرال آئی ہے، شوہر کو بٹھا کر کے کہا میری ایک بات کو یاد رکھیے آپ زندگی بھر کے لیے، کبھی بھولنا نہیں ہے۔ شوہر سوچنے لگا آج ہی آئی ہے اور یہ پاٹ پڑھانے لگی ہے، یہ کتنا پاٹ پڑھائے گی؟ تو اپنے شوہر کو بٹھا کر کے بولتی ہے کہ دیکھیے اپنے بھائی سے مل جل کر کے رہیے، جھگڑا مت، تم کو ہم سے مطلب ہے کہ میرے بھائی سے مطلب ہے؟ کہا کہ اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ اگر تم اپنے بھائی سے جھگڑا کرو گے تو ہماری اولاد آپس میں جھگڑا کرے گی، تم بھائی سے میل محبت سے رہو گے تو ہماری اولاد آپس میں محبت سے رہے گی، اپنا ہی فائدہ ہے، دوسرے کا فائدہ نہیں۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں 3 آدمی گرفتار ہیں، ایک بیٹا ہے، ایک شوہر ہے، ایک باپ ہے۔ یہی عورت آگے چل کر کے بہن بنتی ہے، اور جب بہن زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے تو بھائی کو بنا دیتی ہے، سوار دیتی ہے، اجڑے دیار سے نکال لیتی ہے، گلستاں میں لگ کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ بہن کا کیسا کردار ہوتا ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لڑکیوں کا مدرسہ ہے، اس کے حوالے سے پیغام آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ 3 آدمی گرفتار ہیں، عورت آئی فریادی بن کر کے کہ میرے 3 آدمی کو چھوڑ دو۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا میرے کٹر دشمن ہیں،
میں تینوں کو نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری وجہ سے ایک کو چھوڑوں گا، اب تمہاری مرضی ہے، جس کو نجات دلاؤ، جس کو موت کے منہ میں ڈالو۔ تو عورت نے 5 منٹ میں فیصلہ لیا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی۔ اب حجاج بن یوسف نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھا، اے عورت، تو کتنی ظالم عورت ہے، تم نے بیٹے کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا، تم نے شوہر کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا۔ اس لڑکی کا جواب سنیے، اس بہن کا جواب سنیے، دھیان سے سنیے۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے ایک ہی آدمی کو بچانے کی اجازت دی تھی، میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھے شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوا تو مجھے بیٹا بھی مل جائے گا، لیکن ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ دھیان سے سنیے گا آخری مثال۔ اگر کوئی عورت آگے چل کر کے ماں بنتی ہے اور وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے تو اپنے بیٹا کو ہیرا بنا دیتی ہے، اپنی بیٹی کو ہیرا بنا دیتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، اس لیے بیٹی کا پڑھانا زیادہ ضروری ہے۔ آگے چل کر کے یہی بیٹی ماں بنتی ہے، آگے چل کر کے یہی بیٹی ساس بنتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، ماں نے بیٹی کو نصیحت کیا، میں کیسے سسرال جا رہی ہو، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا۔ بیٹی نے کہا کہ کان اس کے، آنکھ اس کی، ناک اس کی، میں کیسے حفاظت کروں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹی، تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ شوہر کے ناک کی حفاظت۔ بیٹی، تمہاری غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے۔ بیٹی، اٹیچر پھٹیچر مت رہنا، شوہر کے سامنے سرما لگا کر کے رہنا، وضو کر کے رہنا، بن سور کر کے رہنا، تاکہ شوہر جب تم کو دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ میکے سے بیٹی جب سسرال جاتی ہے تو سارے لوگ روتے ہیں، اور جب بیٹی سسرال سے میکے آتی ہے تو ساری عورت گھیر لیتی ہے۔ اب اس میں سوال جواب ہوتا ہے، جانتے کیا سوال ہوتا؟ پہلا سوال ہوتا ہے، بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر کیسا تھا؟ تو لڑکی کہتی ہے سبحان اللہ۔ اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ تمہاری سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی ہے الحمدللہ۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاءاللہ۔ اب باری آتی ہے ساس کی، لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو کہتی ہے انا للہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ ماں نے محسوس کر لیا کہ لڑکی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، تو ماں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ بیٹی، ایک بات بتاؤ، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، ساس کو تم بلا اور مصیبت سمجھتی ہو، عذاب سمجھتی ہو، لیکن بیٹی ایک سوال کا جواب دو، تم جو میکے سے گئی تھی، سسرال گئی تھی، کون لے کر کے گئی؟ تو لڑکی نے سوال کا جواب دیا کہ ساس آئی تھی، مجھ کو دیکھا سنا تھا، پسند کیا تھا، بیٹے سے رشتہ کرا کر کے مجھے سسرال لے گئی تھی۔ کہا کہ بیٹی، اگر ساس نے یہ احسان تمہارے اوپر نہیں کیا ہوتا تو تم کو اچھے سسر ملتے، اچھا شوہر ملتا، اچھی سسرال ملتی؟ نہیں ملتی۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس عذاب نہیں ہوتی بلکہ ماں ہوتی ہے، یا ماں کے برابر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بیٹی کی طرفداری میں داماد کو جیل بھیجیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں۔ ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما۔ شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا،
ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو. آخری مثال فاطمہ اور عائشہ کے حوالے سے 2210 حدیث کو زبانی یاد کر کے جس خاتون نے امت کو پہنچایا اس خاتون کا نام عائشہ ہے. دعا کیجئے پوری ملت کی طرف سے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سننے کا، جلدی سے نکل جائے. ماں کی وہی عمر ہے، بیٹی کی وہی عمر ہے، دونوں کی عمر برابر. جو ماں کی عمر ہے وہ بیٹی کی عمر، ماں کی عمر، دونوں کی عمر برابر. آپ کہیں گے ایسا کیسے؟ تو بیٹی سوتیلی ہے، بیٹی کا نام فاطمہ ہے رضی اللہ عنہا.